اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گناہ گار دل والا ہے، یعنی اس کا دل گناہ گار ہے، وہ دل سے ہی گناہ گار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث نبوی ہے جس کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، یعنی جو انسان دل میں جو سوچتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس جگہ پہ کرتا ہے جو اس کی سوچ ہوتی ہے، جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اسی کا ہی مفہوم ہے جو فرمایا جا رہا ہے کہ جو اسے چھپا لے وہ گناہ گار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 282 نمبر اور 283 نمبر آیات، اس کو سب سے قرآن مجید کی لمبی آیت میں سے یہ آیت ہے جہاں پہ لکھنے کا اور گواہی نہ چھپانے کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں تفسیر میں لکھا جا رہا ہے کہ گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس پر سخت وعید یہاں قرآن میں اور حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے صحیح گواہی دینے والے کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ اور پھر فرمایا گیا کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دے دیتے ہیں، مطلب یہ ہے یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کی باتیں مان لیتے ہیں اور اس کے رسول کی باتیں مان لیتے ہیں، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے رسول کی باتوں پر سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے سورہ نساء کی یہ 69 نمبر آیت ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ بعض صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں اس سے فروتر مقام ہی ملے گا، اور یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کی تسلی کا سامان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بندہ بھی اس نیت کو ذہن میں رکھ کر کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، یہ اللہ کا واضح حکم ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ، انکار مت کرو، جب کسی کو بلایا جائے تو آ جاؤ۔ جب اس حکم کو سن کر ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم اللہ کی کچھ باتوں کو ایمان لے آتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ جو آسان لگے اس کو تو مان لیا، جو ذرا مشکل ہوئی، جو تکلیف ہوئی، جس میں تھوڑی سی معاشرے میں تمہیں کچھ تکلیف کا، دقت کا، کسی سختی کا سامنا کرنا پڑا تو اس سے باز آ گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے کہ چلو بھائی رہنے دو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مسئلہ تو نہیں ہے، تو بڑا واضح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی حکم ہے جیسے اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کو فرض کر رہے ہیں، یہی فرض ہے۔ جیسے قربانی ہے، قربانی تو سنت ہے، اور اس سنت کے لیے سارا سال لوگ کس طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنت ہے وہ تو، اور یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ یہ ایسا کرو اور اس کو دل میں اس کو مت چھپاؤ۔ تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی دوسرے مقام پر اور واضح فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ تمہیں اپنے اوپر، یہ تو کسی دوسرے بندے کی گواہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اپنے اوپر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ تم سے کوئی بندہ حق بات پوچھے اور تم اس کو بھی مت چھپاؤ، تو اس کا جب کسی کی گواہی کے بارے میں یہ سختی ہے، تو جب اپنے نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات اس سے بڑھ کر فرما رہے ہیں کہ تم سے اپنے بارے میں کوئی بات پوچھ لی جائے تو اس سے بھی مت چھپاؤ، نہ کہ دوسرے بندے کے بارے میں۔ تو فرمایا جا رہا ہے سورۃ نساء میں یہ آیت آ رہی ہے، 135 نمبر آیت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور اگر فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔
یا ایھا الذین آمنو، آیت مبارکہ اس طرح ہے، یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ تو اس میں ایک اور جو روایت ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ تھوڑا سا صاحب مال ہے، چاہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ بھی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے حق بات کرنی ہے تو صحیح کرنی ہے۔ کسی کا یہ سوچ کر کہ یہ فقیر ہے تو اس کا ساتھ دے دو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ فقیر ہو یا غنی ہو، چاہے وہ صاحب مال ہو یا فقیر ہو، تم نے حق بات صحیح طرح ادا کرنی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں روایتیں پڑھتی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار وہ تو اس کے پاس تو بہت سرمایہ ہے، تم اس غریب کا ساتھ دو، چاہے وہ جھوٹا بھی ہے کوئی بات نہیں یار، اس کا ساتھ دے دو، یہ تو اپنا بندہ ہے نا یار، یہ تو کمزور ہے، چلو اس کو ساتھ دے دو۔ تو غلط بات کا کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ بات اگر وہ حق کی نہیں ہے، غلط بات ہے، تو اس پہ اس غریب کا ساتھ دینا بالکل نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ اس میں واضح طور پر فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سے گواہی کی جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے قیامت کے دن، اور انسان جو ہے اس کے جو اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہی پہ اس قدر سختی سے فرما رہے ہیں کہ انسان کے اپنے اعضاء جو ہیں کل کو وہ گواہی دیں گے، جس زبان سے انسان نے جھوٹی گواہی دی ہوگی، جن قدموں سے انسان نہ چل کے گیا ہوگا، گواہی کے موقع پر نہ گیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ 65 نمبر آیت ہے سورہ یاسین کی، یاسین سورہ 36 نمبر ہے، اس کی آیت 65 نمبر ہے۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ تو جن لوگوں نے غلط گواہی دی، جن لوگوں نے گواہی نہیں دی، جن لوگوں نے گواہی چھپائی، آیا وہ قرآن مجید کی ان واضح آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ معاشرے میں اس طرح کی روایات کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بندوں کا ساتھ دینے کی توفیق فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور قیامت کے دن صدیق اور شہداء اور انبیاء کا ساتھ میں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔